برطانیہ کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی اور اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے اپنے لیڈرشپ الیکشن نتائج کا اعلان کرتے ہوئے 7 مسلم برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ کو شیڈو ڈپٹی لیڈر آف دی ہاؤس سمیت شیڈو وزراء کے عہدوں پر فائز کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات مانچسٹر سے راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی اور اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے اپنے لیڈرشپ الیکشن نتائج کا اعلان کرتے ہوئے 7 مسلم برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ کو شیڈو ڈیپٹی لیڈر آف دی ہاؤس سمیت شیڈو وزراء کے عہدوں پر فائز کر دیا۔ ان 7 میں سے 6 کا تعلق پاکستان اور 1 کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ مانچسٹر سے ممبر آف پارلیمنٹ محمد افضل خان پہلے پاکستانی اور پہلے مسلمان برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جنہیں شیڈو ڈیپٹی لیڈر آف دی ہاؤس کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ جی، ہمارے لیبر پارٹی کے لیڈرشپ الیکشن کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے اور کیئر سٹارمر اور اینجلا رینر جو ہیں ہمارے لیڈر اور ڈپٹی لیڈر بنے ہیں اور انہوں نے بہت ہی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ کے اپنی جو پوری شیڈو کیبنٹ ہے اور کیبنٹ کے ساتھ جو شیڈو منسٹر ہوتے ہیں سب کا اعلان کر دیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے 7 مسلمانوں کو بھی مختلف پوزیشنز پہ دیا ہے۔ میرے لیے ایز اے شیڈو ڈیپٹی لیڈر آف دا ہاؤس یہ ایک نئی رسپانسبلٹی ہے، پہلی بار کسی پاکستانی مسلمان کو یہ پوزیشن مل رہی ہے، تو میں اس پہ بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ محنت کروں گا۔ لیکن مجھے خوشی ہے اس کے ساتھ کہ جو ہمارے دوسرے بہن بھائی ہیں پارلیمنٹ کے اندر ان کو بھی اچھی شیڈو پوزیشن ملی ہیں اور وہ شیڈو منسٹر کے طور پر کام کریں گے، جس میں خالد محمود صاحب ہیں، ناز شاہ ہے، ہمارے عمران صاحب ہیں، ہمارے جو روزینہ خان ہیں، یاسمین قریشی ہیں، ان سب کو شیڈو منسٹر کی پوزیشن ملی ہے۔ تو یہ ایک مضبوط ہماری آواز ہے جو انشاءاللہ ہم لیبر پارٹی کے اندر بھی بنائیں گے اور برطانیہ کے اندر بھی، تاکہ ہم اس ملک کو سرو کر سکیں، پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو اور زیادہ مضبوط کر سکیں۔ بولٹن سے یاسمین قریشی کو شیڈو وزیر فار ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، بریڈ فورڈ سے ناز شاہ کو شیڈو وزیر فار کمیونٹی اینڈ لوکل گورنمنٹ، برمنگھم سے خالد محمود کو شیڈو وزیر فار ڈیفنس، بریڈ فورڈ سے عمران حسین کو شیڈو وزیر فار امپلائمنٹ رائٹس، لنڈن سے روزینہ ایلن خان کو شیڈو وزیر فار مینٹل ہیلتھ اور لنڈن ہی سے ٹیولپ صدیق کو شیڈو وزیر فار ایجوکیشن کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ شعبہ چاہے کوئی بھی ہو، اوورسیز پاکستانی اپنی محنت اور قابلیت سے وطن کا نام روشن کرنے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ راجہ واجد 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر۔